کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا؟ سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. نرگس نے جو الزام لگایا مریم حسین پہ, اس کی والدہ عابدہ عثمانی کے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں جو نرگس کی بیسٹ فرینڈ بھی رہی ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جس طرح نرگس نے یہ الزام لگایا ہے کہ ماجد بشیر نے اس کو یہ کہا کہ میں مریم کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں, آپ مریم کی والدہ ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, یہ تو کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف بھی انسان ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھی پھر تم نرگس کس بات کی ہو کہ تم اپنی بے عزتی خود کروا رہی ہو اس بات کہہ کے کہ ایک بچی اس کو اپنا بھائی کہہ رہی ہے. بھائی بھی اسی کو شوبز میں آپ کو پتہ آنٹی انکل نہیں چلتے, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کے ناطے تو وہ میری بیٹی کی خالہ لگتی ہے, جو اپنے منہ سے بھی کہتی ہے تو میری بیٹی ہے, تو میری بیٹی ہے. تو اس کے ناطے سے وہ کیا لگا اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوتا کہ اسکرین پہ کیمرے کے سامنے کسی کو بھائی بولے, ٹھیک ہے؟ میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ جب کسی کی اتنی کلوز ہو نہ بندہ, تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس بندے سے پہلے بات کرے؟ وہ بنتا ہے نا حق. ہاں جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یعنی آپ کے ساتھ اس کا اگر اتنا پرانا رابطہ رہا ہے تو نرگس آپ کو فون کرتی, کیا اس نے کوئی فون نہیں کیا؟ نہیں, اس نے کیا کیا میرے ساتھ کہ ایک جگہ ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, پچھلے بس میرا دماغ خراب ہوا, ساری بات ہے آپ کو پتہ کہ ماں ہونے کے ناطے, اور الحمدللہ میرا کوئی ایسا کریکٹر بیڈ نہیں ہے. میں الحمدللہ میں شو بز کی آرٹسٹ ہوں, میرا عابدہ عثمانی نام ہے, آپ میرا گوگل کر لیں, مجھے دیکھ لیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا حق بنتا تھا کہ مجھ سے بات کرتی, میرے گھر آ جاتی, مجھے کہتی کہ میں نے ایسے ایسے دیکھے جس کو میں نے ڈانس سکھایا, اس کے 2 کرسیوں والے اوپر ہوتا تھا پارلر, اس دور کی میں بات. آپ اقبال ٹاؤن والے پارلر کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی, میں جاتی تھی, یہ میری جولری پہن لی, میرا مطلب یہ کہنے کا نہیں, آج یہ سننے کی تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ. اچھا, ان شارٹ بات یہ ہے کہ اس نے ٹریپ کیا, اس کے پیچھے مقصد تھا, اس کی پہلے اس نے مار کو پہلی دفعہ تھوڑی کھائی ہے, اس نے تو پہلے بھی بڑی کھائی ہے. بینگ اے عورت, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں میرا باپ بھی ہوگا, میرا بھائی بھی ہوگا, میرا بیٹا بھی ہوگا, تو لعنت ہے اس پہ جو عورت کے ساتھ ایسے کرے, ٹھیک ہے؟ لیکن عورت کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ میں کیا کر رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ وہ تو ویسے ہی خوبصورت چہرے بنا دیتی ہے, میک اپ آرٹسٹ تو آپ کو پتہ وہ بڑی ودیا ہے, تو اپنے منہ تے میک اپ نہیں کر سکتی. یعنی یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نرگس نے اپنے منہ پہ زیادہ میک اپ کیا ہے, اتنی مار نہیں پڑی, اور ماجد بشیر کو پھنسانے کے لیے اس نے میک اپ کیا؟ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کو منع کر رہی ہے. دیکھیں آپ آئے ہیں یہاں پہ, مجھے تو کل سے فون آ رہے ہیں, مجھے ایک تصویر آئی, آپ یقین کریں, میرا اللہ شاہد ہے کہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہی ہوں, ایک تصویر مجھے بھیجی غزالہ کی, مجھے بڑا دکھ ہوا, میں کہا اس کو کیا ہوا ہے, مجھے دکھ ہوا. میں اس کے بعد میں سوچا, میں نے سیمی کو فون کیا, اس کی بہن کو, اس نے فون نہیں اٹینڈ کیا, میری کال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہ سب خیر ہے نا. اچھا لو جی, اس نے کال نہیں اٹھائی. اس کے بعد سڈنلی ایک دم سے آپ یقین کریے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, اسٹینڈ ڈلے میں میں نے وامٹ کی اتنے غصے سے کہ یار یہ کیا کر رہی ہے, یہ فون کر رہے یہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جو کہ جن کی میں عزت کرتی ہوں, دردانہ رحمان, ٹھیک ہے بھئی, آپ اس کو فون کر کے مجھے دھمکیاں دلوا رہی ہیں اس کے تھرو. نرگس آپ کو دھمکیاں دلوا رہی ہے؟ جی, کہ ان کو کہو باجی عابدہ کو اور ان کی بیٹی کو کہ آ کے میرے سے بات کریں, ٹھیک ہے, بات کریں میرے ساتھ آ کے اور حق سچ کی بات بتائیں, ٹھیک ہے. لبے لباب کے ہم لوگ, میں نے کہا میں کیوں جاؤں, میں نے کہا وہ خدا ہے میں نے بلا رہی, میرے گھر آ جاوے, ان کو دی ٹینشن ہے. یہ ہم لوگ ایسی لینگویج پنجابی میں بات کرتے ہیں. اچھا, مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ نرگس جو ہے وہ آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ڈانس کیا کرتی تھی, چاہے اسٹیج پہ ہے یا کہیں بھی ہے, فلم میں ہے, اور آپ نے خود بھی کہا کہ میں نے اس کو ڈانس سکھایا ہے, تو پھر اس نے وہ آپ کو استاد کہتی تھی, اس نے کوئی لحاظ ہی نہیں کیا. تو میری بات سنیں, جو بے مرشدے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, تو اس کو اللہ ذلیل نہیں کر رہا, آپ لوگ دیکھ نہیں رہے. میری بیٹی کا نام لے رہی ہے, وہ بھی ایک برانڈ ہے ماشاءاللہ, اس کے ساتھ جس کا شادی شدہ زندگی میں رہی ہے, شادی کی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسے بندے نے, شریف آدمی نے,
تو اس کا نام یوز کر رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں اور یہ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں اس متعلق کہ وہ عورت ایک گیمر ہے بہت بڑی. پہلے اس نے باہر جانے کے لیے ٹینڈ کروا لی تھی اپنی، ٹھیک ہے، کہ میں تو بچہ نہیں پیدا کر سکتی. ادھر جا کے 2 بچے کیویں جم لے کدے سنو، ٹھیک ہے. جدوں دا انہیں میں اپنے منہ دسیا حلفن قرآن تے آ کے قسم کھاوے، انہیں مینوں کہا کہ میں زبین شاہ دے نال پتہ کی کیتا، میں خود اودے نال لڑکی دا کیتا، اتوں میں ریٹ کر دیتی. اندے کولوں ماجد دے نال ویاہ کرن واسطے میں اودے نال انج کیتا. وہ اللہ بھلا کرے، میں انہوں دے نام نہیں، انہوں دے بچے بھی ہوں ماشاءاللہ جوان ہون گے، عابد صاحب فلانے فلانے، ٹھیک ہے. اج انہوں دے بچے تو ذلیل کرن دے ہیں، جدوں اپنے ماں باپ دے وہ ویکھن گے چیزاں تو انہوں نے کنی شرمندگی. تینوں تو بغیرتے شرمندگی نہیں ہو رہی، بغیرت اس لیے کہہ رہی کہ جس میں جس نے آپ سے سیکھا ہے سارا کچھ، آج اس قابل ہوئی ہے. آپ کو استاد کہتی تھی لیکن اس نے آپ کا لحاظ نہیں کیا. لیکن چلیں جس کے ذریعے آپ کو ایک پیغام بھیجا گیا، دردانہ رحمان جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ نے کوئی فون نہیں کیا اس کو کہ بھی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں؟ نہیں جی، میں گئی ہوں، اس کو پتہ ہے. آپ نرگس کے گھر گئی ہیں؟ نہیں گھر نہیں میں گئی، میں اس کے پارلر پہ گئی ہوں. میں نے کہا تو یہ رو رہی تھی بڑا فون پہ، میں گئی ہوں. میں نے کہا تو رو کیوں رہی ہے، میں آ گئی ہوں، کیا بات کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے، میرے پاس پروف ہے. میں کہ چلو پروف دکھا. تو پروف دکھا مجھے، جو تو کہے گی نا میں حاضر ہوں. یہ کہنا کہ جی اگر مسلمان دی بچی تے حج کر کے آئی تے سر تے قرآن رکھ کے کہے کہ میں جھوٹی ہاں. انہیں میرے پیراں نوں ہاتھ لایا. انہیں کہا میں اپنے بندے نوں حج تے لے کے جاواں گی، انہوں کہوں گی کہ خانہ کعبہ دے غلاف نوں ہاتھ لا کہ تو دس کہ تیرا کوئی چکر ہے وے. کیونکہ لوگوں نے ادھر ادھر سارے لوگ میں جاننی ہوں جنہوں کے تھرو میں پیغام پہنچائے نے نا، جنہوں کا میں ذکر کر رہی ہوں. وہ ہور بھی بڑے لوگ نے. ایک وہ لمی جی دھاموکیا دا خسرا گلناز، وہ بھی اتنے جاندی دردانہ رحمان دے گھر. اس سارے نے ایک مونوپلی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے منہ نہیں نہ لاندی، اس قابل نہیں ہے. تو وہ اٹھ کے گیا. اچھا، وہ بات بتا رہی تھی کہ گلاف کو ہاتھ لگا اس لیے کہ تمہارا اس سے مریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں. ناظرین، یہ آپ کے لیے بھی سننے والی بات ہے. جس طرح نرگس نے یہ الزام لگایا کہ ماجد بشیر نے اس کو یہ کہا، یہ اس نے پولیس افسران اور اپنے وکلا کے سامنے کہا کہ ماجد بشیر نے کہا کہ میں مریم کو اس گھر میں لانا چاہتا ہوں. لیکن مریم کی والدہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنے خاون سے خانہ کعبے میں حلف لیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا. اور جس طرح مریم نے بھی یہ کہا کہ وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو یہ الزام بالکل غلط لگ رہا ہے. مزید جانتے ہیں. ہاں جی، تو بس یہ والی میں صرف بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی عادت ہے پتے کھیلنا، یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اتنا گھٹیا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ماں بچے کی تمیز بھول جائے. تجھے اگر آفتاب اقبال سے نعوذ باللہ کوئی کسی نے تمہیں پیچھے لگایا ہے، کچھ بھی کیا، سوری، معذرت اس لیے معذرت کر رہی ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں، میرے پاس کون سا غائب کا علم. لیکن جو کبھی کبھی آپ اسکیچ بنا. آفتاب اقبال کو آپ نے دماد کیسا پایا؟ بہت اچھا انسان، بہت اچھا انسان. میں کہتی ہوں کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. بہت اچھا انسان ہے. دیکھیں لوگوں کی 40 سال بعد طلاق ہو جاتی، نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں آج بھی میری بیٹی کا خیال کرتا ہے، آج بھی میری بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے وہ، شکر الحمدللہ. تو یہ تو آفتاب کو چھوڑ کے ہم چراغوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ یہ اس کو عقل کرنی چاہیے. ساری دنیا ہند سندھ وہ سبحان اللہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تو کم سے کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ میں کس سے بات، ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ سو کروں گی. یہ بڑی اہم بات ہے. جس طرح مریم کی والدہ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح اس نے الزام لگایا، اگر اس کے پاس کوئی پروف نہ ہوئے تو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت میں FIA میں اپلیکیشن دوں گی. کیا آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ پروف نہ دے گی تو آپ FIA میں جائیں گے؟ وہ پروف دینے پڑیں گے. چونکہ مریم کا اور آفتاب اقبال کا FIR میں نام آ گیا ہے کہ ان کے کہنے پہ، ان کی وجہ سے میری لڑائی ہوئی ہے. تو آپ کو اگر پروف نہ ملے، میں ماں ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں کہ میری بیٹی کو، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی، اس کے لیے اس نے گندی بات کی ہے. ان کی خود کی تو کوئی عزت ہے نہیں. اب تو آن لائن بھی کمپلین ہو جاتی ہے، اب گھر سے بیٹھ کے بھی کمپلین موبائل پہ بھی کر سکتی ہیں FIA کے دفتر. جی میں سب کچھ کروں گی انشاءاللہ، بے فکر ہے. تو بھی سن لے غور نال، سمجھ آئی ہو نا. ہوں تیری کمپلین میں کران گی، تو بھلی ہوئیں گی پرانی، سمجھ آئیے. گنڈا گردی دے وچ تیری شروع تو یاری رہی ہے گنڈیا بدماشاں دے نال، کیونکہ تیری فطرت، تیرے اندر جڑی گندی روح ہے نا نرگس، تیرے اندر جڑی روح ہے نا گندی روح ہے، گندی، سمجھ آئی. اس دور چ بھی کہندے کہ حج قبول ہویا تے کدا نہیں ہویا، تے ادوں بھی سرکار دس دیں سن کہ قبول ہوا. تو تیرے کو پیسہ ہے نا، تو جن مرضی حج کر سکنی ہے. لیکن تو ذلیل ہو رہی ہے،
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਗਜ਼ਾਲਾ ਉਰਫ ਨਰਗਸ तेरे को उदों भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। तू जहन्नमी औरत है, जहन्नमी, समझ आई। तू एक माँ दे दिल दे उत्ते वार कीता झूठा, खुदा तैनू गारत करे, मैं तेरे से बददुआ काढ़नी है। तू पता नहीं केड़े केड़े केसां च मुलव्वस सीगी, तेरे बारे में सारा जाननी है, समझ आई। ये नाज़रीन एक वालदा के जज्बात हैं, ये नेचुरल हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मरियम, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत से सोशल मीडिया ने इसको गलत अंदाज में भी पेश किया और कईयों ने ये कहा कि मरियम को वहाँ देखा गया, इसके कोई भी शवाहिद नहीं मिले। जिस तरह हमारी SP इन्वेस्टिगेशन से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई फुटेज नहीं आई जिसमें मरियम को देखा गया। और नरगस ने ये बिल्कुल इल्ज़ाम लगाया, ये वालदा का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि अगर नरगस ने प्रूफ ना दिए तो मैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत नरगस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कराऊंगी। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको मनोवन दिखाएंगे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।